بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور آپ کے سامنے جناب رکھتے ہیں آج کی جو مزید ہمارے پاس جو سٹوریز ہیں اس کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کوشش کریں کہ کم وقت میں آپ کو میکسیمم جو ہے وہ سٹوریز کے پردہ اٹھائیں. ظاہر حکومتیں بن جاتی ہیں، اس کے بعد آپ کو پتا ہے جوڑ توڑ شروع ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بڑی تگڑی معاملات سامنے آ گئے ہیں کہ مریم نواز ظاہر ہے پنجاب میں موجود ہیں. ان سے ایک خاتون نے اپیل بھی کی ہے، وہ میں آپ کو سناتا بھی ہوں. لیکن نور الامین مینگل جو اس وقت سیکٹری داخلہ ہیں پنجاب کے، ان کا معاملہ ہے کہ انہوں نے ایک خاتون سے شادی بھی کی، ایک بچی بھی ہے. اس کے بعد وہ کیا زیادتی کر رہے ہیں، اس کو قتل کرنے کی دھمکی اور بلوچستان لے کے جانے کی معاملات تو بچی کے ساتھ کیا ہے، اور وہ کیس اب کس حد تک میں ہے ظاہر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس خاتون کو کیا کہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آحت چیمہ کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایچیسن کالج جو ہے اس کی جو پرنسپل ہیں مائیکل اے تھامسن، انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دیا. اچھا، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جہاں دھواں اٹھتا ہے وہاں ہی کچھ ہوتا ہے. کچھ دھواں ہے تو اس لیے چیزیں ہیں. عطا تاڑر صاحب جناب فوراً وہ وزیر اطلاعات ہیں، وہ فوراً آ کے انہوں نے آحت چیمہ کے بارے میں کہا کہ جناب معاملہ کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اس میں حقیقت کیا ہے اس پر میں بات کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم نے اس میں انویسٹیگیٹ کیا ہے دہلی سپریم کی کہ ڈاکٹر سائمہ شفیق اور سیدہ حدیقہ گیانی، یہ وزارت ماحولیات یعنی کلائمیٹ چینج کی جو وزارت ہے اس میں یہ دونوں خواتین یعنی کس طرح انٹر ہوتی ہیں ایک پروجیکٹ کے نام پر. پھر یعنی ڈاکٹر سائمہ شفیق کو کئی ادارے یعنی فارنرز کئی تگڑے تگڑے ادارے لکھتے ہیں. کوئی لکھتے ہیں جی ڈائریکٹر ہے، کوئی کہتے ہیں جی ڈی جی ہے منسٹری میں، کوئی کہتے ہیں جے ایس ہے منسٹری میں. تو یہ معاملہ کیا ہے، یہ مشکوک کریکٹر کس طرح انٹر ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ کون کرتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور کل ایک بڑا خطرناک واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا راول پنڈی میں گجرہان کے علاقے میں کہ ایک جو چکن سیل کرنے والا، ایک مرغیاں سیل کرنے والا ایک بیوپاری تھا. وہ پیسے لے کے جب واپس آیا تقریباً 1 ملین سے زائد اس کے پاس اماؤنٹ تھا. تو گاڑی میں ہی سوار یعنی 3 ڈاکو آتے ہیں اور اس کو نہ صرف اس سے پیسہ لیتے ہیں بلکہ اس کے بعد اس کو گاڑی میں پیچھے باندھ کے سیٹ بیلٹ کے ساتھ اور گھسیٹتے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ راول پنڈی کے ایک تحصیل کا واقعہ ہے. تو پھر اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، انتہائی افسوسناک بات ہے. اچھا، سی ڈی اے کی بھی بہت سی چیزیں ہیں، میں کوشش کروں گا جو میرے پاس آتی ہیں. ایک تو روڈ انکلیو کے بارے میں بات کی تھی کہ انتہائی اس وقت 1 ملین سے زائد فائلیں بیچ چکے ہیں، 100 ارب سے زائد انہوں نے اکٹھا کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اڈیالہ روڈ پہ اور چکری روڈ پہ انہوں نے جو جگہ دکھائی وہ ساری کی ساری ڈیم کی جگہ ہے، لیز کی جگہ ہے، شاملات ہیں. اور اب وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کبھی جو ہے وہ ایک میجر جنرل ریٹائرڈ ان کا نام لیا جاتا ہے، کبھی کسی صحافی کا نام لیا جاتا ہے، کبھی کسی بیوروکریٹ کا نام لیا جاتا ہے، کبھی حنیف عباسی کا نام لیا جاتا ہے. اس پر بھی ہماری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ساتھ ہی نووا سٹی ہے، نووا سٹی نے بھی کیا گل کھلایا ہے. 1,000 کنال کی جگہ ہوتی ہے تو 50,000 کنال یا 1,00,000 کنال تک یہ لوگ سیل کر دیتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں متاثرین کی تعداد کیسے بڑھتی ہے. تو یعنی سب سے بڑا اس وقت جو فراڈ ہو رہا ہے اسی میں ہو رہا ہے. سی ڈی اے کی بات کریں، کرپشن کی بات نہ کریں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سی ڈی اے میں ہوا کیا. افنان عالم صاحب جو کہ ممبر تھے اور پھر ڈائریکٹر لینڈ اینڈ ریونیو تھی سدرا انور، 62 پلاٹوں کا مسئلہ تھا اور تقریباً 80 کروڑ کا معاملہ تھا. اور وہ 62 پلاٹ جو تھے وہ یعنی سرکاری پلاٹس اٹھا کر الاٹیوں کو دی گئے، پیسہ لیا گیا. اس پہ افنان عالم صاحب ایک تقریباً 1.25 ماہ سے زائد انہوں نے جیل میں گزارا. لیکن سدرا انور صاحبہ نہیں جا سکی اور پٹواری بھی اندر گئے سی ڈی اے میں. وہ معاملہ کیا ہے، کیا یہ 80 کروڑ واپس ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، یا وہ کہتا ہے سزا کاٹ لی ہے بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، اب ضمانت بھی ہو گئی ہے، ہونا کیا اس میں. اور اس کے ساتھ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ 2 بھائی ہیں، ان کے والد صاحب بھی غیر قانونی طریقے سی ڈی اے میں آئے کے پی سے، اور جو شیخ ذیشان اور شیخ فیضان، میں نے اس پہ باقاعدہ طور پر سی ڈی اے کے اعلیٰ افسران کو کہا کہ مجھے ان کی ڈیٹیل دی جائے کہ یہ ڈیلی ویجز پہ آئے تھے اور غیر قانونی طریقے سے کس طریقے سے یہ اپنا کیڈر چینج کر گئے. اور اب 2 گھر ان کے پاس، سرکاری گاڑیاں، اور مطلب کیا کچھ عیشی کرتے ہیں. اور یعنی ان کا بھائی جو ہے وہ سرکاری خزانے سے جناب تنخواہ بھی لیتا ہے اور جا کے پڑھتا بھی ہے، 4 4 سال کی چھٹیاں بھی انہوں نے انجوائے کی اور اب پروموشن بھی ہو رہی ہے. یعنی ایک شخص جو آتا ہے عارضی طور پر اس کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے. یعنی بہت سی سٹوریز ہیں لیکن میں کوشش کروں گا ان میں سے کچھ چیزیں آپ تک جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے جو سب سے بڑی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جو ہوم سیکٹری داخلہ یعنی وہ ہے جناب سیکٹری داخلہ نور الامین، ان کا معاملہ ہے. اور ان کی جو وائف ہے یعنی انہوں نے 2019 میں دوسری شادی کی. ان کے باقی بچے تو ایچیسن کالج میں پڑھتے ہی ہیں اور آہا چیمہ کا ایچیسن کا کالج کا بھی اسکینڈل سامنے آ گیا. لیکن
ان کی ابھی جو وائف ہے 2019 میں انہوں نے شادی کی، ایک رپورٹر تھی ان کے ساتھ شادی کی، اور ایک بچی ہے اس میں سے، ظاہر ہے کچھ کہتے ہیں کہ پیسے دیتے رہے، لیکن ابھی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قتل کر کے لاش جو ہے وہ پھینک دی جائے گی اس خاتون کی، اور پھر کہا گیا کہ بلوچستان لے جاؤں گا بچی کو بھی، اور پھر میں یہ کروں گا. یہ ذرا خاتون کی زبانی خود سنیے، پھر ذرا آپ کو اندازہ آئے. مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی، بچی کا خرچہ مانگنا، بچی کے علاج کی فیس مانگنا، اس کو بلیک میل. ایک بات کلیئر ہے کہ نور الامین مینگل صاحب اس شادی کو مانتے ہیں، یہ نکاح ہوا ہے، شادی پراپر ہوئی ہے، پھر بچی ہے، 4 سال ہو گئے ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اب جو ہے وہ اس کو ڈس آن کر رہے ہیں، اور وہ مطلب جو الزامات ہیں مبینہ طور پر وہ آپ کے سامنے. اب کورٹ نے، عدالت نے نوٹس بھی کر دیا ہے نور الامین صاحب کو، اور اس خاتون نے چیخ چیخ کر مریم نواز سے بھی کہا کہ آپ ایک خاتون ہیں، خاتون ہونے کے ناطے آپ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو آپ بات بھی کر رہی ہیں بار بار. تو آپ اس پہ ذرا کچھ کریں، دیکھیں. نور الامین صاحب کہتے ہیں جناب جج کو مینج کرنا میرے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ایک بااختیار شخص ہوں. تو ظاہر ہے وہ تو بات ہے. میں تمہیں مار کے تمہاری لاش جو ہے نا وہ ایسی جگہ پھینکوں گا جو تمہیں ملے، کسی کو ملے گی نہیں. میں بچے کو بلوچستان لے جاؤں گا، تمہیں یہ تم اس کی ساری عمر شکل نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک ہے، میں بااختیار آدمی ہوں، تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں جج مینج کر لوں گا. میں جب اپنی شادی ہوئی تھی تب پڑھ کے اس بندے نے مجھ سے شادی کی ہے، لیکن مجھے چیزوں کا اندازہ نہیں تھا. اب یہ بچی ہے اس کو وہ تنگ کر رہی ہے، لیکن نہیں ہے. چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ خاتون ہے. being a woman. Please، میری بیٹی جو ہے وہ بہت صحیح ہے، بہت اچھی ہے. وہ ایک ریکویسٹ کر رہی ہے کہ جناب میری بیٹی ہے، 5 سال کی اس کی عمر ہے. اب نور الامین مینگل جو کہ خود یعنی سیکٹری داخلہ ہیں، آپ اندازہ کریں، تو کورٹ سے کیس ہو رہا ہے، نوٹس وہ ریسیو نہیں کر رہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو قتل کر کے آپ کی لاش جو ہے وہ ایسی جگہ پھینکوں گا جہاں سے ملے گی نہیں، بچی کو اٹھا کے میں بلوچستان لے جاؤں گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ کر رہی ہے، اور ان کے لیگل ایڈوائزر بھی ہے. لمبی ہو جائے گی بات. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. ایچ کالج کا معاملہ ہے، اور آحت چیمہ صاحب کا معاملہ ہے. یہ شہباز شریف کے ساتھ ہیں اور بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. جب بھی اسٹیبلشمنٹ میں کچھ بھی ہوتا تھا، آحت چیمہ صاحب اب بھی یعنی ان کے کیس بھی چلتے رہے ہیں کیئر ٹیکر سیکٹر میں بھی. تو اب وہ چیزیں سامنے آ گئی کہ 3 سال وہ بچوں کی فیس نہیں دی. اب اس میں جو ہماری رپورٹر نے ڈگ آؤٹ کیا کہ ایشو کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ 3 سال بچے ان کے بقول کے جناب ایچیسن میں ہی تھے، ایڈمٹڈ تھے. اب وہ آئے اسلام آباد میں اور انہوں نے کہا بچوں کا نام جو ہے یہاں سے نکالنا نہیں ہے، بچے جو ہے میرے کالج میں ہی رہیں گے، میں بے شک اسلام آباد میں رہوں. تو جب فی کا معاملہ ہے، انہوں نے کہا جی کہ جب آپ بچے کا ایڈمٹ ہیں بے شک آپ کلاس لیں نہ لیں، لیکن اب فیس تو دینی پڑے گی. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ میں پھر دیکھ لوں گا. تو واپس جا کے پھر جب انہوں نے دیکھا، اب تو شہباز شریف کے بڑے چہیتے بن گئے، اب تو ان کا سینٹ میں نام آ رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اب اس کو معاف کر دیں، جو 3 سال کی فیس ہے وہ معاف کر دیں. تو ایچ ای سی ان کا ایک ظاہر ہے طریقہ کار ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہر اسکول ایک محلے کا اسکول ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ 3 سال بچے اگر آپ کا اس اسکول میں رہیں گے، نام رہے گا، تو کیا فی معاف کر دیں گے؟ تو اینی ہاؤ، وہ یا تو ان لوگوں کو رائٹ چھینا گیا جن کے بچے پڑھ سکتے تھے. 3 سال تک اگر آپ بچوں کی فیس بھی نہیں دے رہے اور آپ کے بچے ایڈمٹ بھی ہیں، اس کا مطلب کچھ سیٹس گئی ہیں، اور واپس جا کے پھر وہ شروع ہو گئے اور 3 سال کی فیسیں نہیں دینی. اینی ہاؤ، اب معاملہ پہنچ گیا ہے، استعفیٰ دے دیا ہے جو مائیکل تھامسن ہے، انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، مزید چیزیں بھی جو ہے نا وہ سامنے آ جائیں گی. اچھا جی، ایک اور خطرناک جو چیز تھی، وہ بہت خطرناک چیز ہے، وہ ہے راول پنڈی میں جو بیوپاری کے چلتی گاڑی کے ساتھ اس کو باندھا اور اس سے 10 لاکھ بھی لے لیا گیا. اور پھر یہ سارا کچھ ہونے کے بعد یعنی دیدہ دلیری سی، وہ روڈ پہ رہے، گاڑی لے کے جاتے رہے، پھر کمپلین ہوئی اور پھر اس کے بعد جا کے 2 بندے گرفتار ہوئے. ابھی بھی ایک بندہ جو ہے وہ بھاگ گیا، اور ان کا تعلق جو ہے وہ ایبٹ آباد سے ہے. یہ بھی خطرناک بات یہ ہے. تو اب ان کو بھی قرار واقعی سزا دینی چاہیے، جس طرح انہوں نے ان 3 ڈاکوؤں نے سریعام دن دہاڑے جو ہے وہ ایک کون بزنس کرے گا، ایک بزنس مین بیچارہ جو اگر چکن سیل کر رہا ہے اور ہزاروں روپے اکٹھے کر کے وہ جا رہا ہے ریکوری کر کے، اور اس کو نہ صرف پیسہ لے بلکہ گھسیٹیں، بزنس کون کرے گا؟ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کس طرف چل پڑے ہیں. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ کچے کے ڈاکو بھی نہیں چھوڑتے، تو ہمارے پکے کے ڈاکو اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، ان کو تو نہیں کوئی چھوڑتا، لیکن عام شہری کوئی بزنس نہیں کر سکتا. اور چیخ چیخ مطلب اسی سے یعنی بل شیٹ چیک کریں
کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب دنیا باہر سے آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ کرنے آئے گا، جب آپ کے اپنے لوکل لوگوں کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں، شاپ کیپر کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ لمبی چیزیں ہو جائیں گی، اچھا ایک بات کر لیتے ہیں پھر میں کلوز کرتا ہوں۔ وزارت ماحولیات جناب، اس میں ڈاکٹر سائمہ شفیق ہیں اور سیدہ حدیقہ کیانی ہیں۔ ڈاکٹر سائمہ شفیق جو ہے ان کے متعدد میرے پاس جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جو کورسپونڈنٹس ہے ڈفرنٹ جو ہے وہ وزارتوں کی، یو این کی، باہر کے ممالک کی یہ جاتی رہی ہیں۔ اچھا اب یونیورسٹی کو یہ اپنی وزارت کو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو جب وہاں کے افسران سے میری بات ہوئی، ہماری ٹیم نے اس پہ بات کی، تو انہوں نے کہا جی ان کا تعلق ہے ہی نہیں ہے اس سے، منسٹری سے تو نہیں ہے، یہ تو ایک پروجیکٹ مینجمنٹ پی ایم کے وہ اس پہ آئی تھی، اور پھر 12 سالوں سے مسلسل جو ہے انہیں کو پروجیکٹ مل رہا ہے۔ پورے پاکستان میں 24 کروڑ عوام میں سے کوئی ایسی خاتون نہیں ہے یا ایسا میل نہیں ہے جو ان کی کارکردگی پر پورا اتر سکے۔ وزارت کو جو ہے نا انہیں سے خدمات حاصل کرنی ہوتی ہیں۔ پھر سیدہ عتیقہ کیانی، وہ بھی ان کے حوالے سے بھی مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں بہت اہم سپیسز پہ انہوں نے وزارت کے حوالے سے ان کے نام لکھے گئے، اور کہا گیا کہ کئی جگہ پہ کہا گیا ڈائریکٹر ہیں، وہ جا کے تقرری بھی کر رہے ہیں، کئی جگہ پہ ڈی جی ہیں، کئی جگہ پہ، تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی وزارتوں میں اگر یہ کچھ ہو رہا ہے کہ اچھا وہ ہے بھی پرائیویٹ، سرکار کی بھی نہیں ہے، تو اینی ہاؤ لمبی ہو جائے گی، میں اس پہ الگ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ بات کر لیتے ہیں جناب عفنان عالم صاحب، جو کہ ممبر تھے اسٹیٹ کے، فائنلی وہ ضمانت پہ آ گئے ہیں، لیکن 62 پلاٹوں کا معاملہ کیسے حل ہوگا، 80 کروڑ کا معاملہ کیسے حل ہوگا؟ اب میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو سزا کاٹ لی ہے، 1.25 سال، 1.25 ماہ، 1.5 ماہ، تو اب تو میں آ گیا ہوں ضمانت پر، تو اب دیکھیں کیا ہوگا۔ لیکن اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد جیسے کیپٹل میں اگر سرکاری زمینوں کے پلاٹیں، یعنی سی ڈی اے جو ہے نا اس طرح کرتا ہوں، سی ڈی اے اب کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن گیا۔ میں آگے ایک سٹوری کروں گا، چودھری یاسین ہے آج کل ویگو بھی خود لے کے گھوم رہے ہیں، اور جس طرح بلیک میلنگ انہوں نے پوری کی پوری فیملی ان کی جو ہے وہ موجود ہے سی ڈی اے میں، اس پر میں الگ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ لمبی سٹوری ہے کہ وہ خود ہیں، پھر ان کا بیٹے 2 ہیں، 2 بہویں بھی ہیں، پھر داماد بھی ہے، سب کے پاس گاڑیاں، سب کے پاس اب تو بات ہو رہی ہے کہ 12 کنال کے 12 مرلے کے پلاٹ بھی ان کو مل رہے ہیں، گاڑیاں بھی ان کو، سرکاری گھر بھی ان کو۔ تو اب سی ڈی اے کے اس لیول پہ چیزیں آ گئی ہیں، لمبی ہو جاتی ہے، ابھی تک اتنا ہی، مزید میں ان چیزوں پہ پھر فردر جو ہے الگ الگ سٹوری کر دوں گا، روڈن کے اوپر، نووا کے اوپر جو ہے معاملات، اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے، اور سی ڈی اے کے اوپر الگ سے بات کریں گے۔